اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا لیسن ہے اور پیج نمبر 40 ہے 40۔ ہم نے دا گریٹ ٹرین جرنی شروع کیا تھا، یونٹ نمبر 4۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے پرہیپس if he had company some fun could be had in the carriage۔ شاید اگر کوئی ساتھی ہوتا اس کے پاس اس ڈبے میں تو وہ کچھ فن مزے لیتا۔ if there had been a friend with him someone like عمیر، اگر اس کے ساتھ کوئی دوست ہوتا عمیر جیسا کوئی۔ عمیر کمپنی کا معنی ہے ساتھی، کیریج کا معنی ہے ریل کا ڈبہ جو ہوتا ہے۔ He looked at the crates، اس نے کریٹوں کو دیکھا۔ He was always curious about things that were bolted or nailed down in some way concealed from him, things like parcels and locked rooms and carriage doors and crates۔ وہ ہمیشہ ایسی چیزوں کے بارے میں متجسس رہتا، جستجو کرتا رہتا جو بند ہوتی، یا اس پر کنڈے لگے ہوتے، یا اس پر کیلیں ٹونک کر جمائی ہوتی، یا کسی طرح اس سے چھپائی گئی ہوتی۔ پارسلوں اور بند کمروں جیسی چیزیں، اور بوگیوں کے ڈبے اور کریٹ وغیرہ، یعنی وہ ایسے چیزوں کے بارے میں جستجو کرتا رہتا جو بند ہوتی، بولٹڈ کا معنی ہے بند، بولٹ لگانا، نیل کا معنی ہے کیل لگانا، کنسیلڈ کا معنی ہے چھپی ہوئی چیزیں، اور جو چھپی ہوئی ہوتی مثلا کسی چیز چادر میں چھپی ہوئی یا کسی اور چیز میں چھپائی گئی ہوتی۔ پارسل کا معنی ہے جو سامان وغیرہ ہوتا، یا بند کمرے ہوتے تو وہ اس کے بارے میں سوچتا کہ اس میں اندر کیا ہوں گے۔ He went from one crate to another، وہ ایک کریٹ سے دوسری کریٹ تک گیا۔ And soon his perseverance، اور جلد ہی اس کی ثابت قدمی was rewarded، اسے اس کا انعام ملا، اور جلد ہی اس کی مستقل مزاجی رنگ لائی یا اسے انعام ملا۔ ریوارڈڈ مانا He covered one had not been properly nailed down۔ The cover of one had not been properly nailed down۔ اچھا، اس میں سے ایک کریٹ پر مناسب طریقے سے اس کے ڈھکن پر کیلیں نہیں لگی ہوئی تھی مناسب طریقے سے۔ ساجد got his finger under the edge and raised up the lid۔ ساجد نے اپنی انگلیاں سرے کے نیچے گھسائی اور ڈھکن اس نے اٹھایا، اور ڈھکن اس نے raised up the lid کا معنی ہے ڈھکن۔ پرسیورنس کا معنی ہے صبر اور مستقل مزاجی۔ کور کا معنی ہے ڈھکن، پراپرلی کا معنی ہے مناسب طریقے سے، فنگر کا معنی ہے انگلیاں، ایچ کا معنی ہے کنارہ، لڈ کا معنی ہے ڈھکن۔ absorbed in the operation، اور وہ اپنے کام میں منہمک ہو گیا۔ آپریشن کا معنی ہے کام، absorbed کا معنی ہے منہمک ہونا۔ He did not notice the slight shudder
that passed through the train. اس نے ہلکی سی جری کو محسوس نہیں کیا جو گاڑی کے وجود میں سے گزری. یعنی جب گاڑی روانہ ہو رہی تھی تو اسے جو جری محسوس ہوئی یا اسے جو ہلنا محسوس ہوا. شڈر کا معنی ہے ہلنا یا جری محسوس کرنا. آپریشن کا معنی ہے کام. He plunged his hand into the straw and pulled out an apple. اس نے گھاس بھوسے میں اپنا ہاتھ دنسایا اور ایک سیب نکال لیا. پلنج کا معنی ہے دنسانا، داخل کرنا. اسٹرا کا معنی ہے گھاس پھوس جو ہوتی ہے. pulled out an apple. It was dark, ruby red apple. یہ ایک گہرا اور سرخ سیب تھا. پھر کیا ہوا؟ It lay in the dusty palm Sajid's hand like some gigantic precious stone. اور یہ ساجد کے گرد آلود ہتھیلی میں یہ ایک قیمتی پتھر کی طرح پڑا تھا. اسموتھ، ہموار تھا، راؤنڈ گول تھا، اینڈ گلوئنگ ان دی سن لائٹ، اور سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا. ساجد لکڈ اپ. ساجد نے اوپر دیکھا. آؤٹ آف دی ڈور وے، دروازے میں. اینڈ تھاٹ ہی saw a tree walking past the train. اسے لگا کہ ایک درخت چلتا ہوا گاڑی کے پاس سے گزر رہا ہے، یعنی گزر گیا. یہ کیا ہے؟ یعنی جب سرخ تو گزرتا تو نہیں ہے، ویسے جب گاڑی تیزی سے جاتی ہے تو یہ درخت ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. He dropped the apple and stared. اس نے سیب گرا دیا اور دیکھنے لگا. اسٹیئرڈ مانا دیکھنے لگا، گورنے لگا. پھر کیا ہوا؟ There was another tree. ایک دوسرا درخت بھی تھا. And another. All walking past the door with increasing rapidity. ایک اور درخت آیا اور ایک اور درخت آیا. سب بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے یا گزرتے ہوئے دوڑ رہے تھے. یہ سب درخت دوڑ رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ ساجد stepped forward but lost his balance and fell on his hand and knees. ساجد آگے بڑھا لیکن اپنا توازن کھو بیٹھا اور اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل گر گیا. نیز کا معنی ہے گھٹنے. اس کے بعد اسٹیپ کا معنی ہے قدم رکھنا. اس کے the floor beneath him was vibrating. اس کے نیچے ریل گاڑی کا فرش لرز رہا تھا. The wheels were clattering on the rails. پٹڑیوں پر پہیے کڑک رہے تھے. The carriage was swaying. ریل گاڑی کا ڈبہ جھول رہا تھا. The trees were running now. درخت اب بھاگ رہے تھے. Swooping past the train. گاڑی کے پاس تیزی سے گزر رہے تھے. The telegraph poles joined them in the crazy race. اور تار کے کمبے اس مجنونانہ دوڑ میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. سوپنگ کا معنی ہے تیزی سے بھاگنا. یہ تھا آج ہمارا تیسرا لیسن، اور ہم نے کریزی ریس تک پڑھ لیا اور اس کے ساتھ ہم نے میننگ بھی کیے. انشاءاللہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو واچ کیجئے. السلام.